الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 237 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 238 اور 239 پڑھیں گے۔ طلاق کا موضوع جاری ہے ہمارا، اور یہ موضوع بھی آگے چلے گا اگلی 2 آیات تک بھی، لیکن اس کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے 2 آیات جو ہیں وہ نماز کی اہمیت سے متعلق اللہ نے یہاں پہ رکھی ہیں۔ اب یقیناً اس کے اندر بھی اللہ کی خاص حکمت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ایک موضوع کے اندر جو ہے اسپیشلی اللہ نے 2 آیات یہاں پہ نماز سے متعلق جو ڈالی ہیں۔ ہم دیکھنے کی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں کیا حکمت ہے، اللہ تعالیٰ میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہے یہاں پہ۔ اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظوا علی الصلوات، حفاظت کرو، محافظت کرو نمازوں کی۔ نمازوں کی یہاں پہ حفاظت کا حکم آ رہا ہے۔ نمازوں کی حفاظت سے کیا مراد؟ کہ نماز کو تمہاری ضائع نہ ہونے پائے، چھوٹنے نہ پائے، تمہیں خبر ہو نماز ہماری کون سا وقت جا رہا ہے، کیا وقت جا رہا ہے، نماز کا کیا ٹائم چل رہا ہے اس وقت۔ نماز تم سے بھول نہ ہوگا، نماز کا وقت کیا ہے، نکل رہا ہے یا آ رہا ہے، تو کیا یعنی کہ پوزیشن ہے اس وقت تمہیں خبر ہونی چاہیے، حفاظت کرنی چاہیے۔ یعنی کہ جس کی بھی حفاظت کرنی ہو، انسان ہنسو کے اس کے اوپر نگاہ رکھتا ہے، اپنے نگاہ جمع کے رکھتا ہے کہ کہیں میرے سے کوئی بھول چوک نہ ہو جائے۔ یہاں نمازوں کی حفاظت کا حکم دیا جا رہا ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرو، وصلاۃ الوسطیٰ، اور صلاۃ الوسطیٰ کی۔ صلاۃ الوسطیٰ کے بارے میں مختلف قول ہیں، مختلف علماء نے مختلف رائے اس میں دی ہیں۔ کسی نے فجر کی نماز کو صلاۃ الوسطیٰ کہا، کسی نے ظہر کو بھی کہا، کسی نے عصر کو بھی کہا، مغرب عشاء کو بھی، یعنی کہ مختلف قول اس کے اندر آئے ہیں۔ اپنے اپنے یعنی کہ سوچنے کے انداز میں اللہ تعالیٰ نے یہاں سے ایک بات کی ہے صلاۃ الوسطیٰ۔ صلاۃ الوسطیٰ سے مراد یعنی کہ درمیانی نماز بھی لی گئی، اور اس سے کوئی اہم بھی لی گئی، کوئی اہم نماز جو وقت کی نماز اچھی طریقے سے ادا کی جائے، اس کو بھی صلاۃ الوسطیٰ کہا کہ بالکل عین وقت میں، اور یعنی کہ خوشو خضوع کے ساتھ جو اچھی طریقے سے نماز ادا کی جائے، اس کو بھی بعض علماء نے صلاۃ الوسطیٰ کہا۔ تو بہرحال یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی پاک جس کا بھی نماز کا تذکرہ کیا، بہرحال نماز کا ہی تذکرہ ہو رہا ہے، پہلے جمع کر کے اکٹھا کہا، پھر صلاۃ الوسطیٰ بھی کہتے خاص نماز کا بھی، یعنی کہ نماز کو اگر درمیانی نماز لیں تو اس سے بعد لوگ ظہر کی نماز بھی مراد لیتے ہیں، بعد عصر کی مراد بھی لیتے ہیں، اور اس کو اگر نماز کو یعنی کہ اول وقت کی بات کی اچھے طریقے سے والی، تو پھر یعنی کہ بات آ گئی کہ نماز کی حفاظت کرو اور جو صحیح وقت پہ پڑھی جائے اس طریقے سے حفاظت کرو، کہ ایک تو ہے نا بالکل چھوٹ ہی گئی، ایک ہے کہ چھوٹے ہی نہ، چھوٹنا دور کی بات، بالکل صحیح وقت پہ اور بالکل اچھے خوشی خضوع کے ساتھ پڑھی جائے، اس نماز کی حفاظت کرو۔ کہ نماز یہ نہ ہو کہ پڑھ لی بس بے طریقے سے، بس پڑھ لی چلو پڑھ لی نماز ہو گئی، نہیں، اچھے طریقے سے پورے اپنے وقت کے اوپر پورے خوشی خضوع کے ساتھ ہونی چاہیے۔ تو بہرحال جس طرح بھی ہو، لیکن نماز کی حفاظت کا یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے کہ نماز ہماری کوئی فوت نہ ہو، ہم سے کوئی قضا نہ ہو جائے، نکل نہ جائے، مس نہ ہو جائے۔ اب یہ کوئی آرڈر ہو گیا باقاعدہ الگ طرف سے کہ نمازوں کی حفاظت کرو۔ اب جو نماز کی حفاظت ہم نہیں کریں گے، نماز ہم سے مسنگ ہوگی، نماز ہم سے چھوٹیں گی، تو ظاہر اللہ تعالیٰ اس کا اب سوال کرے گا، کوئی عام بات نہیں رہے گی۔ اسپیشلی اللہ تعالیٰ نے آرڈر دے کے اسی کا حکم دے دیا، تو ویسے نماز ادا کرو، نماز اگر چل رہا ہے تو یہ شمار حکم چل رہا ہے، لیکن ایک اسپیشل خاص طور پہ اسپیشلائز بھی کر دیا کہ حفاظت کرو نمازوں کی، نمازوں سے کوئی مس نہیں ہونی چاہیے، کرنا ہے یہ کام اور پورے دھیان سے کرنا ہے۔ اب بھی اگر دھیان نہیں ہوگا اس کے اوپر تو لازمی بات ہے اس پہ پکڑ ہوگی، پوچھ ہوگی، ایسے تو نہیں چھوڑا جائے گا۔ میں وقوم للہ قانتین، اور کھڑے ہو جاؤ اللہ کے سامنے ادب کے ساتھ، یعنی کہ اللہ کے سامنے نماز ادا کرنی ہے وہ پورے خوشی خوشی کے ساتھ، ادب و آداب کے ساتھ ہونی چاہیے۔ کہ ہم کس کے سامنے کھڑے، کائنات کے بادشاہ کے سامنے ہم کھڑے ہیں۔ ایک ویسے انسان کسی بڑے افسر کے سامنے کھڑا ہو جائے تو بڑے ادب کے ساتھ، بڑا لحاظ کر کے کھڑا ہوتا ہے، اپنا ویل ڈریسڈ ہو کے اچھے طریقے سے، کوئی ایسی چیز وہ بے عزتی والے معاملہ نہ ہو، اور ہم کائنات کے بادشاہ کے سامنے کھڑے تو ایسے بے تکے انداز سے جا کے کھڑے ہو جائیں، تو یہ یعنی کہ اس کی شان کے لائق نہیں ہے یہ چیز۔ اللہ کی شان کو مد نظر رکھتے ہوئے سامنے ادب و آداب کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، پورے اہتمام کے ساتھ کھڑے ہونے چاہیے، پورے یعنی کہ خوشی خصو کے ساتھ کھڑے ہونے چاہیے۔ یہاں پہ یہ حکم آ رہا ہے حکم للہ قانتین۔ تو اب یہاں پہ ایک حکم یہاں پہ یہ آیا، اس کے بعد اگلا آ گیا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں خوف ہو اس چیز کا، یعنی کہ نماز خوف کی کنڈیشن ہے ابھی، تو کیا کرنا، فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، تو بھی چاہے پیدل چلتے ہوئے چاہے سواری پر، یعنی کہ جس طریقے سے بھی تم نے نماز ادا کرنی، نماز تم نے چھوڑنی نہیں ہے۔ یہ خاص طور پہ یہ جو جملہ ہے یہ کس قدر ہے کہ نماز کی اہمیت کو، نماز کی اہمیت کو یہاں پہ اجاگر کر رہا ہے کہ نماز کسی صورت بھی چھوڑنے کا حکم نہیں ہے، قضا کرنے کا جان بوجھ کے کوئی حکم نہیں ہے۔ اب اس سے زیادہ کیا بات ہوتی ہے کہ خوف کی حالت ہے، تم نماز پڑھ ہی نہیں سکتے، یعنی کنڈیشن ایسی ہے کہ دشمن سر پہ چڑھا ہوا یا کوئی ایسی حالت ہے کہ آپ نماز نہیں ادا کر سکتے، تو اللہ کہہ رہے ہیں فرجالن، پیدل بھی چاہے چل رہے ہو، رکبانا چاہے سواری کے اوپر بھی، جس حالت میں بھی تم نے نماز ادا کرنی ہے۔ اس سے زیادہ اور کیا سختی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ہمیں تاکید کر کے بتائے کہ نماز تمہیں کسی حالت میں بھی چھوڑنی نہیں ہے۔
میں فیضا امین تم بھی تم امن کی حالت میں ہو جاؤ فسکر اللہ پھر اس لوگ اس طریقے سے یاد کرو، پھر گویا اسی طریقے سے نماز ادا کرو کما علمکم جیسے تمہیں سکھایا گیا معلوم تکون تعلم جو کہ تم پہلے نہیں جانتے تھے، یعنی جس کی تمہیں تعلیم دی گئی، جس کے خوشی خضوع کے ساتھ بالکل ادب و آداب کے ساتھ پڑھنے جیسے تم پڑھ رہے ہو، تمہیں سکھایا گیا، نسل در نسل چیز سکھائی جا رہی ہے، ہمیں رسول وسلم کو آپ کے جبرائیل علیہ السلام نے سکھائی، اور جبرائیل علیہ السلام سے سیکھ کے اللہ تعالیٰ نے پوری امت کو سکھائی، اور امت آگے نسل در نسل سکھاتی چلی جا رہی ہے، تو جس کی تمہیں سکھایا گیا پھر تم اس طریقے سے ادا کرو، لیکن امن کی حالت نہیں ہے، خوف کی حالت ہے، تو وہ جس حالت میں بھی ہوگا، اگر رجالہ رکوانا کا کہ اللہ تعالیٰ نے بات ہی ختم کر دی کہ پیدل اور سواری وہ جس طرح بھی ہو تم نے نماز ادا کرنی ہے، نماز کو جان بوجھ کے چھوڑنے کا قضا کرنے کا کوئی تصور جو ہے وہ ہمیں یہاں قرآن سے نہیں ملتا۔ گو بعض لوگ اس میں اختلاف بھی کرتے ہیں بعض علماء، لیکن اختلاف جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا، یہاں پہ اللہ نے بالکل صاف کلیئر بات کی ہے، اور اکثر علماء کی یہی رائے ہے، بعض لوگ جو اس میں اختلاف کرتے ہیں کہ پیدل چلتے ہوئے نہیں ادا کی جا سکتی، پیدل نہیں کی جا سکتی، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے بالکل اس چیز کو کلیئر کٹ بتایا ہے کہ خوف کی حالت ہو جو رجال اور رکبانہ جس حالت میں بھی جائے، پیدل ہو چاہے سواری پر ہو، تم نے نماز ادا کر لینی ہے، اس میں کوئی رعایت اللہ تعالیٰ نے نہیں دی یہاں پہ۔ اب یہاں پہ یہ حکمت ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیچ میں اندر یہ معاملہ آخر کیوں نماز کا بیچ میں ڈسکس کیا، سارا معاملہ طلاق کا چل رہا تھا، اچانک سے 2 آیات بیچ میں نماز کے حوالے سے کیوں آ گئی؟ اب نماز کے بارے میں جیسے ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے وہ فحشائی اور منکرات سے بری چیزوں سے روکتی ہے۔ اب ہمارے یہاں عام طور پر جو طلاق کے معاملات ہوتے ہیں زیادہ تر غصے غصائی کے عالم میں ہوتے ہیں، ہمارے جو اس وقت روٹین چل رہی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو طریقہ کار بتایا وہ بالکل غصے غصائی والا نہیں، بالکل امن و امان سے پورے طریقے سے پوری ہوش و حواس میں طلاق دینے کا اللہ تعالیٰ نے طریقہ کار بتایا ہے، لیکن عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے ریزن ایسی ہوتی ہے انسان چھوٹنے چھٹانے کا موقع آتا ہے تو کوئی نہ کیسے لڑائی جھگڑے کوئی نہ کیسی بات پیدا ہو چکی ہوتی ہے جس کی وجہ سے نوبت یہاں تک پہنچتی ہے۔ تو نماز جو ہے خاص طور پر اس چیزوں کے اندر ایک رکاوٹ پیدا کرتی ہے، منکرات اور فحاشی جس میں گالم گلوچ ہو رہی ہے، لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، اب لڑائی جھگڑا بھی ظاہر ایک منکرات چیزوں میں سے بری چیزوں میں سے ناپسندیدہ چیزوں میں سے کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے، لڑائی جھگڑا تو کوئی پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، تو ایسے موقع میں ذرا تصور کریں اس جگہ لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، کوئی گالم گلوچ کا سین ہوا ہوا ہے، گرما گرمی والا ماحول ہوا ہوا ہے، اور اچانک وہاں پہ اذان کی آواز آ جائے، اللہ اکبر کی خطاب بلند ہو جائے، تو وہاں پہ اگر ہمیں یہ آیت ہمارے ذہن میں ہمیں آ جائے، وہاں پہ اہمیت ہمارے سامنے اجاگر ہو جائے کہ ہم نے نمازوں کی حفاظت کر دی، نماز ہم نے چھوڑ دی نہیں ہے، کہ لڑائی جھگڑوں میں ظاہر انسان لگا پھر اس کو کوئی خیال نہیں ہوتا پھر کیا ہو رہا ہے، کیا اذان ہو رہی کیا نہیں ہو رہی، لیکن وہاں پہ اگر یہ خیال ہمارا زندہ ہو کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، وہاں ہم نماز اپنی لڑائی چھوڑ کے ہم نماز پڑھنے کی طرف چلے جائیں، مسجدوں میں چلے جائیں، عورتیں جو اپنی اپنی نماز کے جناب وہ تیاری کریں، نماز گھر میں ہی ادا کریں، تو فوراً جو ہے اس کے اندر ایک بریک لگ جائے گی، اس سے کوئی رکاوٹ آ جائے گی، وہ جو منکر چیز چل رہی تھی، لڑائی جھگڑا برے کام جو ہو رہا تھا، گالم گلوچ ہو رہی تھی، اس سے خسائی ہو رہی تھی، اس کے اندر ایک دم سے رکاوٹ ڈل جائے گی، نماز جو ہے اس کو روک دے گی، وہاں پہ منع کر دے گی، چھوڑو اس کو اور نماز کی طرف جاؤ۔ تو یہ یعنی کہ یہاں پہ اس چیز کے اس چیز کی اہمیت کو دوبارہ اجاگر کیا گیا، مسئلہ طلاق کا ڈسکس ہو رہا ہے، وہاں پہ نماز کی یاد کرا دیا گیا کہ نماز جو وہاں پہ آئے گی کسی حالت میں ہو، چاہے لڑائی جھگڑا ہو کچھ بھی ہو، نماز کی تم نے پہلے حفاظت کرنی چاہیے، نہ کہ تم اپنے لڑائی جھگڑوں میں اپنے چکروں میں نماز تم سے چھوٹ جائے، اتنی یعنی کہ اہم چیز ہے کہ نماز اگر نہیں چھوٹے گی، ہم سے نماز کی ہم پابندی پوری طرح کر رہے ہوں گے، تو یہاں جو لڑائی جھگڑا ہے جو آگے بات طلاق تک لے کے جا رہا ہے، جو آگے گھر خراب کرنے تک لے کے جا رہا ہے، اسی کے اندر ایک رکاوٹ آ جائے گی، ایک بریک لگ جائے گی، وہاں پہ جو لڑائی جھگڑا گرما گرمی کا ماحول تھا وہ ایک دم تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈا ہو جائے گا، اور جب ایک دفعہ بریک آ جاتی ہے تو پھر وہ گرما گرمی ایک دوسرے ٹوٹ جاتی ہے، تو دوبارہ اس کے اندر یعنی کہ آٹومیٹکلی ایک وہ ٹھنڈ ماحول ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ سوسائی اور گرما گرمی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے خود بخود، جو انسان ترکی بدرکی لڑ رہا ہوتا ہے اور جواب پہ جواب دے رہا ہوتا ہے وہ بہت گرم ہوتے ہوتے جو انتہائی جو ہے وہ آخری حد تک چلی جاتی ہے، لیکن ایک دفعہ اس میں کو بریک لگ جائے، کوئی رکاوٹ بیچ میں ڈال دے آ کے معاملے کو ٹھنڈا کر دے، تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ معاملہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو نماز خاص طور میں اس مسئلے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک بڑی اہم وہ کام کردار ادا کرتی ہے یہاں پہ، لڑائی جھگڑے کے دوران جیسے نماز کا وقت ہوا انسان اٹھ کے نماز پڑھنے چلا گیا، وضو کر لیا، ٹھنڈا ہو گیا، ویسے ہی تو وہ لڑائی جھگڑا بھی یعنی کہ 50% سے زیادہ چانس ہے کہ لڑائی وہیں کہیں ختم ہو جائے گی، وہ آگے بڑھے گی نہیں۔ تو یہاں پہ بھی نماز کی اہمیت طلاق کے درمیان بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دلائی کہ جو معاملہ خراب ہونے چلا جا رہا ہے، نماز کا وقت آ گیا، تم نے نماز نہیں چھوڑنی، نماز چھوٹ گئی تو تم اللہ کی پکڑ میں آؤ گے، اللہ نے اتنا تاکیدی حکم یہاں پر ارشاد فرما دیا کہ کسی حالت میں بھی ہو، اب چاہے لڑائی کے بھی حالت میں ہو تو وہ اس سے زیادہ خوف کی حالت تو نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تذکرہ کی ہے، کہ خوف کی حالت ایسی ہے کہ تمہیں کھڑے ہونے کا بھی موقع نہیں ہے، تو بس چلتے جاؤ پھر بھی نماز ادا کرتے ہو، نماز تم نے نہیں چھوڑنی ہے، اور کجا ہے کہ ہم اپنی لڑائی کے چکر میں نماز کو ضائع کر دیں، جھگڑے کے چکر میں نماز کو ضائع کر دیں، تو کتنا بڑا ایک جرم ہوگا اللہ کے قانون کے مطابق، تو ظاہر ہے اس کی پکڑ بھی ایسی ہوگی، سخت ہوگی، سزا بھی ایسی سخت ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو معافی نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ کا حکم کو ایسے کوئی ہلکا نہ سمجھے گا ٹھیک ہے
اللہ نے کہہ دیا تو ہم نے سن لیا اور عمل کرنا جو ہے وہ پیچھے رہ گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو فی الحال جو حکمت اس کی نظر آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طرح کے موضوع کے درمیان جو یہ بات میں تذکرہ کی نماز کی، تو فی الحال یہ یعنی کہ حکمت اس کی بظاہر نظر آ رہی ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ جو جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے اس کی ایک باقاعدہ ایک رکاوٹ اس کے اندر آ جاتی ہے، تو اس کا عین ممکن ایک چانس ہوتا ہے کہ وہ جھگڑا خود بخود ختم ہو جائے۔ تو بہرحال جو بھی حالت ہو ہمیں نماز ہر حالت میں پڑھنی ہے، اس میں ہم نے نہیں چھوڑنا قطعاً بھی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی تاکید کر کے بتا دیا کہ اب بھی اگر ہم نہ سمجھے تو پھر اپنی ہماری نہ سمجھو نہ اہلی اور سمجھو کہ جہالت ہے، اور ہر دھرمی ہم اس کو کہیں گے جہالت بھی نہیں پتہ تو سارا کچھ لگ گیا۔ جہالت تو وہ ہے کہ انسان کو پتہ نہ چلے، پتہ چلنے کے باوجود بھی ہم نہ کریں تو پھر وہ جو سرکشی اور ہر دھرمی والی بات رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری سرکشی سے محفوظ فرمائے۔ نماز کی جو اصل اہمیت اللہ نے بتائی ہے، اس کے اندر روح جو ہے اصل وہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی پابندی کرنے کا ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جگہ کامیاب عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔